ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کریں گے جو اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کے اوپر۔ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ یوں تو بہت پرانا ہے، لیکن 7 اکتوبر 2023 کو ایک سرپرائز اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کے اوپر حماس کی جانب سے۔ حماس بیسیکلی ایک ملیٹنٹ اور پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہے فلسطینین پیپلز کو۔ یہ موجودہ ہسٹری کے اندر اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کو ایکسپلور کریں تو یہ حماس یا کسی بھی فلسطینین جو آرگنائزیشنز ہیں یا فلسطینین پیپلز ہیں ان کی طرف سے سب سے بڑا جو ہے وہ سرپرائز ریئیکشن ہے۔ اس سرپرائز اٹیک کے اندر جو اسرائیل کی جانب سے کلیم ہے وہ کلیم یہ ہیں کہ تقریباً 2200 راکٹس ایک ہی ساتھ جو ہیں وہ فائر کیے گئے، جبکہ حماس کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے 5000 راکٹ ایک ساتھ جو ہیں وہ فائر کیے ہیں۔ اب اسرائیل کے پاس دنیا کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے جسے ہم آئرن ڈوم کے نام سے جانتے ہیں۔ آئرن ڈوم جو ہے یہ ایک ایسی شیلڈ پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی راکٹ اسرائیلین ٹیریٹری کے اندر اگر آتا ہے تو یہ اسے ہوا کے اندر ہی ڈائفیوز کر دیتی ہے۔ اس سسٹم کی یہ خاصیت ہے کہ اس پورے اسرائیل کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بہت سارے جو ہیں وہ شیلٹر بنائے گئے ہیں، اور آئرن ڈوم جب کوئی بھی اس کی ایئر کے اندر کوئی راکٹ آتا ہے تو آئرن ڈوم اس سے پہلے الارم بجاتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے شیلٹرز کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو آئرن ڈوم ہے یہ سارے کے سارے جو راکٹس ہوتے ہیں ان کو ہوا کے اندر ہی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر کے ختم کر دیتا ہے، انہیں ڈائفیوز کر دیتا ہے۔ لیکن اس دفعہ آئرن ڈوم جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر فیل ہو گیا، اور اس کے فیلئر کی وجہ یہ تھی کہ ایک ساتھ اگر 5000 یا مان لیں 2200 راکٹ ایک ساتھ فائر کیے گئے تو جو سسٹم تھا آئرن ڈوم کا وہ سسٹم ہینگ ہو گیا، بیٹھ گیا، اور وہ کریکٹلی انٹرسیپٹ نہیں کر سکا، جس سے اسرائیل کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اس کے جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں وہ اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آج تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے یہ وار سٹارٹ ہوئے ہوئے، اور اس کی جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو آج تک کی جو نیوز رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 10,000 جو ہیں وہ فلسطینین لوگ اس وار کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 1400 اسرائیلی اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ اور نوٹیبل بات یہ ہے کہ جو فلسطینین لوگ شہید ہوئے ہیں ان میں تقریباً 4000 سے زیادہ بچے شامل ہیں۔ اس وقت غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک شدید قسم کے ہیومنٹیرین کرائسس موجود ہیں، اور جو یو این ہے اس نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے انپریسیڈنٹڈ ہیومن کیٹاسٹراف ان غزہ۔ اس کے علاوہ محمود ماتا جو ہے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں، ہاسپٹلز بلاکیٹ کی وجہ سے ان کے اندر جتنے بھی پیشنٹ جو ہیں وہ انتہائی میزریبل کنڈیشنز کے اندر ہیں۔ غزہ کا اکلوتا آنکولوجی ہاسپٹل 48 گھنٹے میں شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور کینسر پیشنٹ بغیر کیئر کے رہ جائیں گے۔ غزہ تقریباً 2005 سے دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر پریزن ہے، جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے جیل کی حالت میں، یا وہ پابند سلاسل انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور دنیا سے سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کا نام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جو ہیں وہ ایئر بمبارڈمنٹ غزہ کے اوپر کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 6 لاکھ لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ رافع بارڈر پر لوگ جمع ہیں، اور بارڈر کو ایجپٹ نے کلوز کیا ہوا ہے۔ حماس کے ملٹری کمانڈر محمد الدیف نے اس ریسنٹ جو وار ہے اس کو آپریشن الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کے کاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا ہے، اور اس آپریشن کا نام رکھا ہے آپریشن آئرن سارڈ۔ اور اسرائیل پوری نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز کے ساتھ غزہ کی طرف موو کر رہا ہے، لیکن ابھی تک انہیں غزہ کے اندر گراؤنڈ فورسز کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے، سالوں سے جو ایشو چل رہا ہے، یا جو ریسنٹ اسکلیشن آئی ہے اس کے اندر، اس کا دنیا کے اوپر اور خاص طور پر ریجن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا۔ تو دنیا کے اوپر امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے بڑا جو ہے وہ گلوبل پیس تھریٹ ہے۔ یہ جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اس کنفلکٹ کو اگر آپ ریزالو نہیں کرتے تو اس وقت تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ اس ہولی وار کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے پیس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گلوبل نیشنز ہیں، جو دنیا کی کنٹریز ہیں، ان کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ پایا جاتا ہے۔ جو یورپین کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز سٹینڈ کرتی ہیں ود اسرائیل، جبکہ چند مسلم کنٹریز جو ہیں وہ سٹینڈ کر رہی ہیں پیلسٹینین جو پیپل ہیں ان کے ساتھ، جبکہ یو این او جو ہے وہ اس کے اندر مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے۔ یو این او ریزولوشنز ابھی تک جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں ہو سکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہیومنٹیرین کرائسس بھی ڈیولپ ہو چکا ہے آلموسٹ، جس میں بیماریاں پھیلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریفیوجی انفلکس آنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیررزم کے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تو اسرائیل کی جانب سے جو اسٹیٹ ٹیررزم اتنے عرصے سے جاری ہے فلسطین کے اندر، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ لازمی ختم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس ایشو کے سلوشنز کے اوپر بات کریں تو اس کا صرف ایک ہی سلوشن ہے، وہ ہے ٹو اسٹیٹ سلوشن۔ ٹو اسٹیٹ سلوشن یہ ہے کہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ اسٹیبلش کی جائے، اور جتنے بھی پیلسٹینین ہیں ان کو اس ملک کے اندر پیسفلی رہنے دیا جائے، اور جو پیلسٹینین اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کی مکمل آٹونومی، اس کی مکمل خود مختاری کو ساری دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا۔